والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اما بعد. صدر جلسہ اور مہمان خصوصی اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام اور دور دراز سے آئے ہوئے اور اس گاؤں کے چنیدہ اور منتخب افراد، طلباء عزیز اور اس مدرسے کے اساتذہ اور جملہ ذمہ داران، اس وقت آپ مرکز النور کے ایک نہایت ہی عظیم اور بامقصد پروگرام میں شریک ہیں. ایک ادنا سے خادم ہونے کی حیثیت سے میں آپ لوگوں کا استقبال کرتا ہوں. مرکز النور نے اس وقت مولانا عیسیٰ صاحب کی تکریم کا آنن فانن فیصلہ لیا، اور اگر میں یہ کہوں کہ صرف ہفتہ عشرے کے اندر یہ فیصلہ لیا گیا، اور آج آپ یہ خوبصورت اسٹیج دیکھ رہے ہیں. مرکز النور جیسا میں نے اپنے اکابرین کے تاثرات سے سنتے اس وقت میں نے جو تاثراتی گفتگو کرنے کا ارادہ کیا، مرکز النور کے دو کام، اور مرکز النور کی تعریف کے لیے مولانا عثمان صاحب ندوی اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، یہ مولانا علاء الدین صاحب ندوی کے بقول اور ہم سب کے مشاہدے کے بقول نہ صرف نثر کے بادشاہ ہیں بلکہ شعر و شاعری کے بھی بےتاج بادشاہ ہیں. انہوں نے اپنے استقبالیہ میں الحمدللہ مرکز النور کا بہترین تعارف کرایا اور اس کا نسب نامہ بھی بتایا کہ ہماری نسبت کس بڑے ادارے کے ساتھ. میں مختصر مرکز النور کے دو کام آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ اس کا سب سے پہلا کام یہ ہے، جیسا کہ مولانا غلام رسول صاحب نے فرمایا کہ آپ لوگ علمی کاوشوں کو برادران وطن کے لیے لائیے. یہ ہماری پہلی مشن اور کوشش ہے کہ جو کتابیں دعوتی میدان کی ہیں ہمارے اکابرین کی، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا واضح رشید، مولانا رابع رشید رحمہ اللہ، ان اساتذہ کرام کی کتابوں کا نیپالی زبان میں ترجمہ کر کے ملک نیپال کے طول و عرض میں پھیلانا، یہ ہمارا سب سے پہلا کام. اور دوسرا کام جو ہمارے اکابرین ہیں، جن کی سرپرستی میں ہم نے جینا سیکھا، ہم نے بولنا سیکھا، ہم نے کچھ میدانی کام کرنا سیکھا، اللہ نے اگر ہمیں توفیق دی ہے اور اسباب مہیا کیے ہیں، اور ہمارے پاس الحمدللہ بیشتر احباب خلیجی ممالک، ہندوستان اور نیپال کے ایسے افراد ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کبھی علمی کاوشوں سے ہماری مدد کرتے ہیں اور کبھی سرمایہ کاری سے ہماری مدد کرتے ہیں، کتابوں کے نشر و اشاعت میں ہماری مدد کرتے ہیں. اور اب تک ہم نے 4 یا 5 کتابوں کا نیپالی زبان میں ترجمہ کیا ہے اور وہ مقبول عام ہو رہی ہیں یہ کتابیں. اور انشاءاللہ آئندہ بھی وہ کتابیں جو ہمارے پاس انتظار میں ہے، انشاءاللہ ہم اس کا جلد ہی ترجمہ اور طباعت کر کے انشاءاللہ منظر عام پر لانے والے ہیں. مولانا شبیر صاحب ابھی اپنی تاثراتی گفتگو میں کہہ رہے تھے، میں مولانا کا بہت قدرداں ہوں، بڑے عالم ہیں، لیکن انہوں نے اپنے اعتراض کا جواب خود انہوں نے اپنے جواب میں دے دیا کہ مولانا جب بیمار تھے تو اس وقت ان کا چہرہ غیر تھا، اور آج ان کے اس تقریر میں ان کو غیر دیکھ رہا ہوں، تر و تازہ نظر آ رہے ہیں. یہی ہمارا مقصد تھا کہ وہ تر و تازہ ہو جائے. ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ مولانا ہمارے درمیان سے چلے جائیں.
ورنہ اگر ایسی بات ہوتی تو سب سے پہلی تقریب ہم نے صدر جلسہ جناب حضرت مولانا ایوب صاحب ناظم ندوی حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی اللہ کرے ہم سب کی عمر ان کو لگ جائے، ہم سب نوجوانوں کی عمر ان کو لگ جائے، سب سے پہلی تقریب مرکز کے اسٹیج سے حضرت ناظم صاحب کی گئی۔ کیا ہمارا مقصد یہ تھا کہ ناظم صاحب کو نعوذ باللہ ہم لوگ آئندہ نہیں دیکھنا چاہتے؟ نہیں، ہم کچھ اور تر و تازہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب کی عمر ان کو لگ جائے۔ لہذا مولانا نے خود اپنے اشکال کا جواب اپنے اس میں دیا۔ اس وقت آنن فانن یہ فیصلہ جو لیا گیا ہے تاکہ مولانا کی خدمات کو اس لیے سراہا جائے کہ حدیث کی روشنی میں تلک بشرا عاجل، اے مرد خدا یہ تمہارے کاموں کی پیشگی اور فوری قبولیت کی دلیل ہے کہ اتنے علماء کرام اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں اور سب آپ کی خدمتوں کو سراہ رہے ہیں۔ تلک بشرا عاجل۔ اب مولانا کے مرکز سے تعلق کو جوڑی سنیے، بس چند لمحوں۔ آج سے 4 سال پہلے جب کئی علماء کرام جس کا تعلق سنسری سے اور خاص طور سے دارالعلوم نور الاسلام سے تھا، انہوں نے اس بیڑے کو اٹھانا چاہا، تیاریاں ہوئی، میٹنگیں ہوئی، آف لائن آن لائن، اور سوچا گیا کہ اس کی قیادت کن کو کی دی جائے، تو اس وقت سب سے پہلا اور سب سے بڑا نام مولانا عیسیٰ صاحب حفظہ اللہ کا آیا، اور مولانا نے آج تک ہم کمزور اور ناتواں نوجوانوں کو ایسی مہمیز کی ہے، ایسا انہوں نے ڈانٹا ہے، کبھی ہمت افزائی کی ہے کہ یہ ان کا ہی ظرف ہے۔ ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مولانا کو اس دنیا سے الوداع کرنے کے لیے یہ تقریب ہم نے منعقد کی۔ مولانا ہارون صاحب نے کہا کہ مولانا جلد بحال ہو جائے، ہم لنگڑے ہیں، لولے ہیں، مولانا کے بغیر ہم اپاہج ہیں۔ ہم سب کی دعا ہے کہ مولانا جیسے آج سے چند سالوں پہلے بحال تھے آج بھی وہ بحال ہو جائے، ہمیں ڈانٹے، ہمیں رہنمائی کرے، ہماری رہبری کرے، اور ہمارے درمیان تا دیر وہ زندہ رہیں۔ انہی تمناؤں کے ساتھ اور توقعات کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ اور آپ سبھی کے شکریہ کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔